اپنے لال کو لے کے اپنے بچے کو لے کے میدان کربلا میں جاتا ہوں. حسین علی اصغر لے کے میدان کربلا میں آ گئے. کہتے ہیں یزیدیو میں نے تمہاری بیعت نہیں کی ہے, اس اعتبار سے میں تمہارا مجرم ہوں. جماع کے بچے نے بھی دودھ پیتا بچہ ہے, اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس نے تمہارا جو ہے کیا بگاڑا ہے. اس لیے یزیدیو اس بچے کو تو پانی دے دو, اس بچے کو تو پانی دے دو. اللہ اللہ, اسی آواز حسین نے لگائی تھی. ابن سعد شمر جی جوشن نے شور مچایا اور کہا یزیدیو دیکھو دیکھو حسین کا بچہ کربلا میں آیا ہے, واپس کربلا سے نہ جانے پائے. ایسی تیروں کی برسات کر دو تاکہ حسین کا بچہ جامع شہادت نوٹ کر لے. اللہ اللہ, شمر جی جوشن ایک ایسا تیر چلاتا ہے جس کی حضرت امام علی اصغر کو حضرت حرملا ایک ایسے تیر چلاتا ہے جو تیر آ کر کے حضرت امام علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا بازوئے حسین میں لگ جاتا ہے. حضرت علی اصغر اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں, کھولتے ہیں مٹھی بندیاں بند کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ آپ کے علی اصغر پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں, جان نکل رہی ہے, مٹھیاں بند کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں, مگر ایک وہی پہلے بیت کہتا ہے کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں, کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں. شاہ کے بچے کو بھی طلبان. حضرت علی اصغر جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. میدان کارزار میں حضرت امام حسین لا کے رکھتے ہیں خیمے میں اور کہتے ہیں اے بہن میں کہہ رہا تھا یزیدی نہیں مانیں گے, لیکن بہن تو نے کہا تھا کہ میں مان گیا. اے بہن اب جو ہے یہ تمہارا بھائی میدان کربلا میں جانے والا ہے, کوئی نہیں ہے جو سر پہ صحرا باندھے, کوئی نہیں ہے جو ہے حضرت علی حضرت امام حسین کو سجائے. حضرت حسین کہتے ہیں اے بہن اب میدان کربلا میں جانے والا ہوں. حضرت بہن نے کہا تھے, زینب نے کہا تھا اے میرے بھیا جب تم دلہا بن رہے تھے ماں نے تمہیں صحرا باندھا تھا, ماں نے سجایا تھا, ماں نے بتایا تھا جب میرا لاڈلا میدان کربلا میں جانے لگے میں نہ رہوں. اے میری بیٹی تم وہاں پہ بہن نہیں ماں کا حق ادا کرنا اور اپنے بھیا کے سر پہ صحرا باندھنا, امامہ شریف باندھ دینا. اللہ اللہ, حضرت امام اپنی بہن سے صافہ بنواتے ہیں. باندھنے کے بعد حضرت علی حضرت امام حسین گھر کی عورتوں سے اجازت لیتے ہیں. اللہ اللہ, حضرت سکینہ کہتی ہیں اے میرے بابا آپ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں, اے بابا آپ چلے جاؤ گے میں کسے بابا کہوں گی, اے بابا آپ چلے جاؤ گے مجھے نیند نہیں آتی تھی, آپ کے بازو پہ سہارا دے کے سو جایا کرتی تھی. اے بابا جب میں بے چین ہویا کرتی تھی آپ مجھے لوریاں دے کے سلایا کرتے تھے. اے بابا کربلا نہ جاؤ, اے بابا کربلا نہ جاؤ, اے بابا کربلا نہ جاؤ, اگر کربلا چلے جاؤ گے میں کسے بابا کہہ کے پکاروں گی. حضرت زینب آ گئی, کہتی میرے بھائی تم جو ہے ایک بار کھڑے ہو کے رک جاؤ, میں تمہیں پیار سے دیکھ لو, اس لیے کہ تمہارا چہرہ بالکل نانا کی طرح لگتا. سبحان اللہ, تمہیں دیکھ کر نانا کی یاد آ جایا کرتی تھی. اے میرے بھائی ذرا رک جاؤ میں تمہیں دیکھ لوں جی بھر کے. ایک بہن اپنے بھائی کو دولہے کی شکل میں دیکھتی ہے بڑی خوشیاں ہوتی ہے, بڑی دعائیں ملتی ہے, بڑی آرزویں ہوتی ہے, مگر یہاں بھائی ایسا دلہا بننے جا رہا ہے قیامت تک واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. اللہ اللہ, حضرت امام تیار ہوتے ہیں. تیار ہونے کے بعد اپنی سکینہ کو بلایا اور کلیجے سے لگایا, کہا میری سکینہ یہ جو ہے پھوپھی تمہاری زینب ہے, یہ تمہارا سہارا بنے گی, یہ جو ہے تمہیں بتائیں گے, ان کی بات کو ماننا. اے بچی سکینہ پریشان نہ کرنا, اے بچی سکینہ کسی کو پریشان نہ کرنا, صبر کا دامن نہ چھلکنے پائے. اللہ اللہ, اسی سکینہ سے اجازت لیتی ہے. حضرت امام حسین سکینہ سے اجازت لیتے ہیں. اتنے میں حضرت شہر بانو آ گئی, حضرت ام رباب آ گئی جو امام حسین کی بیوی ہے. کہتی ہے میرے شوہر نامدار آپ میرا سہاگ نہ اجاڑے, آپ میدان کربلا میں نہ جائیں, اگر آپ جائیں گے میرا سہاگ اجڑ جائے گا. ایک عورت کے لیے سب سے بڑا سہاگ اس کا شوہر ہوا کرتا ہے, مگر آج کی عورتیں اتنی بدتمیز ہو گئی ہیں, اتنی جو ہے بدعہدی کرنے لگتی ہیں, شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں, شوہروں کو بھلا بھلا کہتی ہیں, شوہروں کو کہتی ہیں کم وقت ہے کمینہ ہے, مر کیوں نہیں جاتا, لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر روتی کیوں ہو, آنسو کیوں بہایا کرتی ہو. اس لیے عورتوں سنو میری بات, جس دن تمہارے شوہر کا سایہ اٹھ جائے گا, تمہارا شوہر دنیا سے چلا جائے گا, گلی میں جاؤ گی عورتیں کہیں گی یہ بیوہ جا رہی ہے, اس کا شوہر مر گیا
میری ماں بہنوں اگر تمہارا شوہر گناہ ہے پیار کیا کرو محبت کیا کرو اس سے الفت کیا کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو ورنہ یقین جانو ان عورتوں سے پوچھو جس کے شوہر کا چمن اجڑ گیا ہے جس کا شوہر دنیا میں نہیں ہے رات کی تاریکی میں جب دنیا سو جاتی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ میں ان بیوہ عورتوں کو نیند نہیں آیا کرتی اس لیے اس کا شوہر نہیں ہے اس لیے میری ماں بہنوں میری بات کی تکلیف پہ نوٹ کر کے جانا اگر تمہارا شوہر یہاں پہ ہے تو بھی محبت کرنا بامبے کی دھرتی پہ ہے تو بھی محبت کرنا گجرات میں ہے تو بھی محبت کرنا پونے میں ہے تو بھی محبت کرنا جہاں کوئی تمہارا شوہر ہو اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو گالیاں نہ دیا کرو نبی نے فرمایا یہ عورتیں اپنی زبان کے بل جہنم میں گھسیٹی جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے اس وجہ سے ان عورتوں کو گھسیٹا جائے گا نبی نے فرمایا ان عورتوں کے اپنے شوہر کے معاملے میں زبان لمبی ہو جایا کرتی ہے پوری زندگی اپنے شوہر کی کمائی پہ زندگی گزارتی ہے اپنے شوہر کی کمائی پہ گھمنڈ کرتی ہے اگر کہیں محرم کا میلہ آ جائے اگر شوہر نے ایک نیا جوڑا کپڑا نہیں دیا تو تمہاری کمائی میں آگ لگے تمہاری کمائی پھوٹ جائے تمہاری کمائی کی کوئی ضرورت نہیں آج تک جب سے گھر میں آئی ہو کبھی میں نے تیرے سکون کی نیند نہیں سوئی میں کہتا ہوں اے میری مائیں بہنوں یہ بتاؤ جب تمہیں چین و سکون نہیں ملا یہ تمہاری صحت برقرار کیسے ہے یہ تمہاری جوانی برقرار کیسے ہے یہ تمہارا حسن برقرار کیسے ہے تو پتا چلے گا کہ تمہاری شوہر کی محنت کی کمائی ہے اس لیے بیویوں نے کہا اے بابا ایک بیویوں نے کہا اے میرے شوہر نامدار آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں شوہر بانوں نے کہا ام رباب نے کہا اے میرے شوہر نامدار آپ چھوڑ کے نہ جائیں اگر آپ جائیں گے میدان کربلا میں یہ میرا سہاگ گزر جائے گا ہمیشہ کے لیے میں بیوہ ہو جاؤں گی امام حسین نے کہا اے پاک بیویو تم اہل بیت کی بیوی اے پاک بیویو یہ بتاؤ اگر میں کربلا میں جاتا ہوں تو تمہارا جو ہے سہاگ گزر جا رہا ہے اگر میں کربلا میں نہیں جاتا ہوں تو نانا کی امت کا سہاگ گزر رہا ہے اس لیے بیویو بتاؤ تمہارا سہاگ بچانے کی ضرورت ہے یہ نانا کی امت کا سہاگ بچانے کی ضرورت ہے حضرت شہر بارہ نے کہا تھا ام رباب آ رہا تھا طرف طرف آیا تھا اے میرے شوہر نامدار اگر نانا کی امت کے سہاگ کی بات ہے تو یہ پاک بیویاں اپنی سہاگ بچانے کے لیے تیار ہے مگر اپنے نانا کی امت کا سہاگ بچانے اللہ اللہ اس لیے حسین نے کہا اے بیویو نانا کی امت کا سہاگ بچانا ہے نانا کی امت کے سہاگ کو پروان بڑھانا ہے حضرت شہر بانو نے اجازت دی حضرت ام رباب نے اجازت دی میدان کربلا میں حسین جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ڈیر لگاتے ہیں درد کی بات سنیے گا ڈیر لگاتے ہیں جو گھوڑا ہوا میں اڑنے کے لیے تیار تھا صبح سے چلتے چلتے گھوڑا تیار تھا کربلا میں جانے کے لیے مگر ابھی وہ گھوڑا ایک قدم بھی نہیں بڑھا رہا ہے حسین کہتے ہیں گھوڑا آخر کیا صبح سے خون دیکھتے دیکھتے تیرا دل دہل گیا ہے یہ گھوڑا کیا تو کربلا میں جانے کے لائق نہیں ہے گھوڑا بتا بات کیا ہے حسین کے گھوڑے نے کہا ہے حسین آپ بزدلی کا تانا نہ دے میں یزیدی نہیں حسین سبحان اللہ اے حسین آپ بزدلی کا تانا نہ دے میں یزیدی نہیں حسینی ہوں کربلا میں جانے کے لیے بے چین ہوں اپنے ان ٹانپوں سے پیروں سے یزیدیوں کے سر کو کچلنے کے لیے بے قرار و بے تاب ہوں مگر حسین ابھی نہیں جا سکتا حسین نے کہا گھوڑا کیوں بات کیا ہے گھوڑے نے کہا حسین آپ نیچے اتر کے ذرا زمین پہ دیکھیں حسین نیچے آتے ہیں گھوڑے سے زمین پہ اترتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بچی سکینہ گھوڑے کے پچھلے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر رو رو کے کہہ رہی ہے اے گھوڑا خبردار میرے بابا کو کربلا میں نہ لے کے جانا کیونکہ صبح سے جتنے لوگ کربلا گئے ہیں کوئی واپس نہیں اللہ اللہ حسین نیچے اترے
بچی سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور کہا بچی سکینہ پھوپھی جان کے پاس چلی جاؤ، اب حسین کوئی وقت نہیں ہے۔ حسین اب آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنے میں ٹیک لگاتے ہوئے، زمین نیزے سے ٹیک لگاتے ہوئے، دیوار پکڑتے ہوئے بیمار زین العابدین آگے، بولو سبحان اللہ، بیمار زین العابدین آگے کہا میرے بابا ابھی تک یہ آپ کا بیٹا میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہے، آپ کا لال ابھی باقی ہے، اے حسین مجھے جانے سے کربلا میں آپ نہ روکے۔ حسین نے کہا تھا، اب یہاں حسین نے چھوٹی سی کرامت دکھائی اور کہا تھا، حسین کی زبان سے بات نکل گئی، کہا اے زین العابدین ابھی پرچم اسلام کا تمہیں اٹھانا ہے، بولو سبحان اللہ، عورتوں کے پردے کا خیال تمہیں کرنا ہے اور نسل حسینی قیامت تک تم سے، اس لیے حسین زین العابدین اب تم کربلا میں نہیں جاؤ گے، اب تم زندہ رہو گے، تمہیں کوئی مار بولو سبحان اللہ۔ امام حسین میدان کارزار میں گئے، جانے کے بعد آخری خطبہ دیا، پھر سمجھایا اور کہا یزیدیو اب بھی مان جاؤ، اگر اب بھی مان جاتے ہو تو میں اپنے نانا سے میدان محشر میں کہہ کے اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کراؤں گا، مگر جن کی تقدیر میں قسمت میں شفاعت لکھی ہی نہیں، جنت لکھی ہی نہیں، تو کہاں سے وہ مان سکتے ہیں؟ امام حسین سے یزیدیوں نے پھر کہا اے حسین اب آپ تقریر بند کریں، یزید کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ دے دیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسین نے کہا تھا یزیدیوں میں یزید کے ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین زخموں سے جب آپ چور ہوتے ہیں، چاروں جانب سے تیر و تلوار کی برسات ہوتی ہے، آپ زخموں سے چور ہوتے ہیں، آپ زمین پہ آتے ہیں، 72 زخم آپ کھائے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے جمعہ کا، کون سا وقت ہے ظہر کا، آپ خون سے لہو لہان ہوئی چکے تھے، آپ نے آخری سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی اعلیٰ پڑھا اور ایک یزیدی آتا ہے شمر ذوالجوشن ناپاک زہر آلود تلوار لے کے آتا ہے، سر حسین کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ امام حسین جامع شہادت نوش فرما دیتے ہیں، نوش فرمانے کے بعد اب یزیدیوں نے خیمہ حسین کو لوٹنا شروع کیا۔ امام حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے؟ اسلام پھیلانے، کیا کرنے؟ تو جو اسلام پھیلانے جاتا ہے وہ لوٹا چٹائی تسبیح مصلی اور کیا لے کے جائے اسلام پھیلانے کے لیے۔ یزیدیوں نے پورے خیمے کو جلایا اور لوٹ مار شروع کی، حضرت سکینہ کو تماچے مارے، بیمار زین العابدین کو ستایا، بیڑیاں لگائی، لگانے کے بعد شام کے وقت میں ایک یزیدی نے ایک عورت جو حضرت حر کی بیوی ہے، شام کے وقت میں ایک عورت جو حضرت حر کی بیوی، حر جو حسینی بن کے شہید ہوئے تھے، اس کا سہارا لیا گیا اس عورت کا، اور یزیدیوں کا منہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ حسینیوں کو خیمہ حسین میں پانی بھیجیں، پاک بیوی وہیں پہلے گئے، حضرت حر کی بیوی کا سہارا لیا گیا، پانی کا ایک کٹورا تھوڑا سا دانا لیا گیا، کہا لے جا کر زینب کو عورتوں کو خیمہ حسین میں پانی دے کے آؤ۔ جب وہ عورت پانی لے کر حضور کی بیوی پانی لے کر خیمہ حسین میں گئی تو پانی کا چھینٹا مارا، زینب کو اٹھایا اور کہا اے زینب یہ پانی آیا ہے، پانی لے لو، کھانا آیا ہے، کھانا لے لو۔ آخری جملہ دل پہ یاد کر کے جانا، نوٹ کر کے دل کی تختی پہ، کھانا آیا کھانا لے لو، پانی آیا پانی لے لو۔ حضرت زینب نے ایک نظر پانی پہ ڈالی، ایک نظر لانے والی پہ ڈالی، بولو سبحان اللہ، ایک نظر پانی پہ ڈالی، ایک نظر لانے والے پہ ڈالی۔ حضرت زینب کہتی ہیں اے پانی تو بڑا بد نصیب تھا، اب پینے والے نہ رہے سب چلے گئے، بولو سبحان اللہ، پینے والے نہ رہے سب چلے گئے۔ مگر عورت نے کہا اے زینب میں حر کی بیوی ہوں، میں بھی اہل بیت سے محبت کرتی ہوں، آپ پانی لے لیں، میں سمجھوں کہ آپ پلاتی ہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت زینب نے پانی دیا، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں،
اگر افطاری کے وقت میں باپ بیٹے بیٹھے ہوں، ایک گلاس پانی ایک گلاس ہے، باپ بیٹے افطار کے وقت میں بیٹھے ہیں، تو بتاؤ ہر کوئی کوشش کرے گا پہلے گلاس میرے ہو، یہی نہیں؟ دن بھر روزہ ہے، شام کے وقت میں پانی ملے تو آپ کیا کہیں گے؟ لو حضرت آپ پیو، کہ پہلے آپ کوشش کرو کہ ہمارا کام بنتا اور باقی آپ جانتے ہیں۔ حضرت زینب نے پانی لیا، لینے کے بعد پانی پیا نہیں۔ حضرت زینب نے پانی لیا، پانی کے چھینٹے حضرت سکینہ کے اوپر مارا۔ جب حضرت سکینہ پر پانی کے چھینٹے پڑے، حضرت سکینہ بیدار ہو گئی۔ بیدار ہونے کے بعد کہتی ہے کہ اے پھوپھی جان، کیا عباس نمبردار پانی لے کے آگئے؟ کیا عباس نمبردار پانی لے کے آگئے؟ حضرت زینب نے کہا نہیں، وہ پانی لے کے نہیں آئے ہیں، اس لیے پانی جو ہے حضرت حر کی بیوی نے لایا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی جان آپ بھی تو پیاسے ہیں، آپ نے بھی تو پانی نہیں پیا ہے، آپ بھی پانی پی لیں۔ حضرت زینب نے میدان کربلا میں رسول پاک کی حدیث بیان کی۔ بتاؤ کتنی مصیبت کا عالم ہے سوچا جائے تو، مگر اس عالم میں بھی حسین کے گھر والے صبر کا امتحان کس طرح دے رہے ہیں، شریعت میں کس طرح بن پیرا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے بھتیجی، اے سکینہ، نانا جان کا فرمان ہے قافلے میں جو سب سے چھوٹا ہوا کرتا ہے پانی پہلے وہی پیا کرتا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ نے یہ سنا، تڑپ گئی، پانی کا کٹورا لیا، تڑپ گئی، جہاں لاشوں کے اوپر شہداء کے پڑے ہیں وہیں چلے گئے، لاشیں ہٹا کے دیکھ رہی ہے، پیچھے سے زینب دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ بچی سکینہ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے؟ اے سکینہ یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہاں لاشوں کے انبار میں کیا کر رہی ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میری پھوپھی جان، مدینہ سے میں آئی تھی، ایک ہیرا لے کے آئی تھی، میرا ہیرا غائب ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ میرا ہیرا نہیں مل رہا ہے، میرا لال نہیں مل رہا ہے، موتی لے کے آئی تھی، موتی غائب ہو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ اے پھوپھی جان بڑی تلاش کر رہی ہوں، لاشوں کو ہٹاتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتے جب حضرت اصغر کی لاش کو پاتی ہے، پھوپھی جان سے کہتی ہے اے پھوپھی جان یہ میرا لال مل گیا ہے، سبحان اللہ، میرا ہیرا مل گیا ہے، میرا موتی مل گیا ہے۔ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد پانی سے علی اصغر کے ہونٹ کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کٹورا لیا اور رو کے وہ کٹورا لے جا کر حلقوں میں حضرت علی اصغر کے ہونٹوں سے لگا دیا اور کہا اے میرے بھیا تو پہلے تم پانی پیو گے، اس لیے کہ پورے کربلا میں تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور پھوپھی جان کا کہنا ہے، نانا جان فرماتے ہیں قافلے میں سب سے چھوٹا جو رہتا ہے پانی پہلے وہی پیا کرتا ہے۔ اے میرے بھیا پورے قافلے میں تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، جب تک تم نہیں پانی پیو گے تب تک خیمے حسین کا کوئی پھٹ اللہ اللہ۔ اس طرح سے یہ جانثاران اہل بیت اپنی جو ہے شہادت کی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جب یہ پورا قافلہ یہ دیکھیں ہری جھنڈی لگ گئی ہے، اب آپ انتظار میں ہیں کہ شیرینی اب آپ پائیں گے۔ جب پورا لوٹا ہوا قافلہ دمشق کے، جب پورا لوٹا ہوا قافلہ شام کے بازار سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، آگے خیمے آگے نیزے پہ حسین کا سر اور پیچھے پورا قافلہ۔ جب یہ قافلہ آگے پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک عورت پیچھے آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے عورتوں یہ بتاؤ یہ آگے سر کس کا جا رہا ہے؟ حضرت زینب نے کہا یہ میرے بھیا حسین کا سر ہے۔ آج تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم حسین کے گھر کی عورتیں ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کربلا میں یہ تمام واقعات پیش ہوئے ہیں۔ اس عورت نے کہا تھا اے بہن یہ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مدد کرو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مدد کر دو۔ حضرت زینب نے کہا تھا آج کی عورتوں کو سبق دیا تھا۔ حضرت زینب نے سالم نے کہا تھا کہ اے عورت اگر مدد کرنا چاہتی ہے، اگر تمہارے گھر میں دوپٹہ ہے، پردہ ہے تو لا کر کے
کے اوپر ڈال دے. اس لیے یہ پاک بیویاں ہیں, ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے گھر میں جبریل علیہ السلام بھی آج کی عورتوں کو سبق دیا. مگر آج کی عورتیں میلہ جائیں تو دوپٹہ کندھے پہ ہے, شادی بیاہ میں جائیں دوپٹہ کندھے پہ ہے, کہیں جو ہے کسی فنکشن میں جائیں تو دوپٹہ کندھے پہ ہے. اور دوپٹہ بھی اتنے عجیب عجیب قسم کا چلا ہے, کوئی مچھردانی والا ہے, کوئی نیٹ والا ہے, کوئی کسی قسم کا دوپٹہ ہے. میں کہتا ہوں میری ماں بہنوں, ایسے دوپٹہ اوڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جس سے تمہارے بال کی سیاہی, اگر بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو دوپٹہ ایسا ہے جیسے تم نے دوپٹہ لیا ہی نہ تمہاری نماز ہوگی اور تم الگ گنہگار ہوتی رہو گی. اس لیے میری مائیں بہنوں, آج ذکر حسین سننے آئی ہو تو حضرت زینب کی جو داستان ہے, حضرت زینب کی نے جو کردار اپنایا تھا, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حضرت زینب نے اپنا کپڑا پھاڑا, نہ دوپٹہ پھینکا, نہ آہوجاری کیا. ہمیں اور آپ کو بھی سبق دیا کہ اگر ہمارے یہاں بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس عالم میں بھی پردے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ کوئی لڑکا ختم ہو جائے, کوئی بات ہو جائے تو سینہ چیر ڈالتی ہے, کپڑا پھاڑ ڈالتی ہے, دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے, کپڑے کا پتہ ہی نہیں, اس عالم میں ہو جاتی ہیں. ہرگز یہ نہیں کرو. اس لیے یہ کربلا والوں کی جو ہے یہ پیغام ہے. اور ہمارے حافظ کامل صاحب نے جو ہمیں دیا تھا ایک سبق کہ جو ہے صحابی رسول اہل بیت اطہار, یہ مسئلہ آپ سن لو. یہ حضرت نے چھیڑا تھا تو میں چھوڑ دوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے اس وقت جو ہے وہابیوں, دیوبندیوں اور اہل حدیث ان فرقوں سے زیادہ گمراہ کرنے والا فرقہ رافضیت اور شیعت, یہ ہمارے بگڑتے ہوئے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے علی خلیفہ اول ہیں معاذ اللہ, کبھی کہتا ہے علی نبی ہیں, نبوت علی کو ملنے والی تھی مگر نبوت نبی کو مل گئی. اس طرح کے بکواس کرتا ہے. اور ایک قوالی چل رہی ہے ہمارے نوجوان لوگ گاتے ہیں, ایک قوالی ہے, وہ یہ ہے نوجوان لوگ گاتے ہیں سمجھتے نہیں, کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا, یہ غلط. علی کا پہلا نمبر نہیں, علی یہ پیغام ہمارے اس اسٹیج پہ دینا چاہیے. یہ قوالی مت گانا ورنہ تمہارے ایمان کے جنازے نکل جائیں گے. نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو امامت کے منصب میں فائز کیا تھا. پہلا نمبر ابو بکر کا, دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے باپ امیر معاویہ ہیں, اور اس لیے کبھی کبھی یہ لوگ آپ لوگوں کو بہکاتے اور کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کان کھول کے سن لو, حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. صحابی کا مقام قرآن میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی جماعت سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہ تمام صحابہ جنتی ہیں, جنتی ہیں, جنتی ہیں. اب اگر کسی صحابی کو کوئی نام لے کے, چاہے حضرت علی کو, چاہے ابو بکر صدیق کو, چاہے عمر کو, چاہے حضرت امیر معاویہ کو, یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جان لینا اس کا اسلام سے کوئی. اس لیے نوجوانوں یہ فرقہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور کہتا ہے ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, اور اس بات کو لے کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے. اس لیے ان فرقوں سے بچو اور یہ بتاؤ اپنے تمام نوجوانوں کو کہ دمادم مست کلندر علی کا چوک, یہ
बताना। सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा उमर फारूक है, तीसरा हजरत उस्मान गनी है और चौथे नंबर पर अली मुर्तजा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअ नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वक्त बहुत हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह मौका मिला कभी आप सुनेंगे। मैं दो शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन के हवाले से, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और प्यार से कहें या हुसैन। कुफ्र तेरी माँ के लिए, कुफ्र तेरी माँ के लिए आज भी हसन हुसैन है। कुफ्र तेरी माँ के लिए आज भी हसन हुसैन है। कुफ्र तेरी माँ के लिए आज भी हसन हुसैन है। आया फिर तेरे वास्ते रोशनी हसन हुसैन, आया फिर तेरे वास्ते रोशनी हसन हुसैन है। और एक शेर और सुन ले, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नबी साहब ये नौजवानों को बताएं, ये नौजवान अभी करबला में और कहीं महल्ले महल्ले में अपना सीना पीट रहे थे। ए नौजवानों, ये हुसैनियों का तरीका नहीं। शेर सुनो और समझो कहना क्या चाहता हूँ, इसको बताइए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, इसलिए मैं मारता। भाई अगर सच्चाई हो तो बोलिएगा। अपना हाथ अपने सीने पर। कोई ऐसा है कि जिसको नारा याद हो? ये बेचारे लाउंसरी करें, नारा लगाएं, सब यही करते हैं। हाँ, बेचारे 9 बजे से बैठे हैं और अभी तक ये इस्तीजा गाना कहीं गए और डर है कहीं गाना। तो ये शेर सुने दिलबहार भाई। अपना हाथ अपने सीने पर, इसलिए मैं मारता नहीं, इसलिए मैं मारता नहीं। अपना हाथ अपने सीने पर, इसलिए मैं मारता नहीं, क्योंकि मेरे दिल में जलवा कर, क्योंकि मेरे दिल में जलवा कर हर घड़ी हसन हुसैन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी हिम्मत मेरी ताकत, या हुसैन या हुसैन, हिम्मत मेरी ताकत, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आज या तो मैं आके फंस गया हूँ या तो आप लोग आके फंस गए। दो ही रास्ता है। ये इधर वाले बेचारे भाग गए थे ना, ये शायर साहब ने पढ़ा था, कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं, नींद आएगी भाग जाएंगे, इसलिए जाके बहुत दूर बैठे हैं। इधर वाले बेचारे अपना काम कर गए, अब इधर वाले बेचारे चाहे फंसे हैं चाहे बजाए। आज अपना हाथ अपने सीने पर, इसलिए मैं मारता नहीं, इसलिए मैं मारता नहीं। अपना हाथ अपने सीने पर, इसलिए मैं मारता नहीं, क्योंकि मेरे दिल में जलवा कर, क्योंकि मेरे दिल में जलवा कर हर घड़ी
حسینی نہیں ہے، ہم لوگ سال بھر بولو پیار سے یا حسین یا حسین یا حسین، کیونکہ میرے دل میں جلوہ گر ہر گھڑی حسن حسین ہے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم زندہ باد، غوث و خواجہ